بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہو کو گھر کا کارآمد فرد بنانے کے دو اصول۔ ہماری امی جان مرحومہ ایک نیک خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی سکھڑ اور گھر کو چلانے کے حوالے سے ایک سمجھدار خاتون تھیں۔ گھر کیسے بنائے جاتے ہیں، شوہر کی آمدنی میں کفایت شعاری کیسے کی جاتی ہے، ایک خوشحال گھرانے میں بیوی کا کیا کردار ہے، اس جیسے امور پر امی جان کو اللہ نے خصوصی سمجھ دی تھی۔ میری فرینڈ لسٹ میں میرے رشتہ دار بھی موجود ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ ہمارا گھر بلا شبہ ایک خوشحال ترین گھر ہے۔ میری شادی کو 8 سال ہونے کو ہیں، بھائی کی شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں۔ ہمارے گھر میں بحمدہ تعالی کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے ہلکی پھلکی تو میں ہوئی ہو، لیکن ایسا بڑا جھگڑا نہیں ہوا جس میں گھر کے مرد بھی ملوث ہو جائیں، جیسا عموماً ساس بہو کے معاملات میں ہوتا ہے۔ بہو کو گھر کا ایک کارآمد فرد بنانے کے حوالے سے امی جان سے میں نے برہا یہ دو اصول سنے ہیں۔ میں انہیں اپنے احباب کی خدمت میں امی جان کی ایصال ثواب کی نیت سے شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1، امی جان فرماتی بہو کا پہلا سال اس کی رہنمائی، تربیت اور گھر کے امور سے واقف کرانے کا سال ہے، جو ساس اور گھر کے دیگر افراد کی ذمہ داری ہے۔ پہلے سال میں بہو سے کسی قسم کا شکوہ کرنے کا حق گھر والوں کو نہیں ہے، کیونکہ ایک عورت اپنے خاندان کو چھوڑ کر بالکل ایک نئے گھر میں آتی ہے، نئی زندگی سے واسطہ پڑتا ہے، نئے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس پر مستضاد وہ اپنے خاندان، والدین، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آتی ہے تو وہ دماغی طور پر بالکل اپسیٹ اور غائب سی ہوتی ہے، اس لیے اس کی صلاحیتیں نہیں کھلتی۔ پھر امی جان اپنی کارگزاری بھی تفصیل سے سناتی، لہٰذا پہلا پورا سال گھر والے اس کی ہر قسم کی غلطیوں سے چشم پوشی کریں گے اور ان کی غلطیوں کی اصلاح کریں گے کہ جب ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو ہمارا کیا طرز ہوتا ہے، کسی تقریب، عید کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں، شادی خوشی کے موقع پر اس گھر کا کیا طرز عمل ہے۔ اس سے ہلکے پھلکے انداز میں بہو کو واقف کرانا چاہیے۔ امی جان فرماتی 1 سال تک اگر بہو کو تربیت کے انداز میں چلایا جائے تو پھر آگے پوری زندگی گھر والے اس کی خدمات کا پھل کھائیں گے۔ امی جان فرماتی کہ ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس پہلے ہفتے سے ہی ساس، نندوں، دیور وغیرہ کے شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں اور توقعات کا ایک انبار بہو سے لگا کر جب وہ پہلے ہفتے ہی پورے نہیں ہوتی تو بہو اور نئے گھر میں ایک ایسی درار پڑ جاتی ہے جو پوری زندگی پر نہیں ہوتی۔ یوں بہو کے آنے سے مستقل جھگڑوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ نمبر 2، امی جان فرماتی کہ بہو سے نئے گھر کی اجنبیت ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گھر کے حساس معاملات و مشوروں میں بہو کو نہ صرف شریک کیا جائے بلکہ اسے لیڈنگ رول دیا جائے۔ بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کا معاملہ ہو، گھر کا کوئی اور اندرونی معاملہ ہو، کچن کے معاملات ہوں، گھر کے اخراجات کے معاملات ہوں، ان سب میں بہو کو شریک کیا جائے تو بہو پھر اس گھر کو بالکل اپنا گھر سمجھنا شروع کر دے گی۔ امی جان فرماتی کہ ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس ہوتا یوں ہے کہ بہو سے تو گھر کے سارے کام کرائے جاتے ہیں، لیکن جب گھر کا کوئی اہم مشورہ ہو تو عموماً ساس اور بیٹیاں الگ بیٹھ کر مشورے کرتی ہیں، یا ماں بیٹے یا ساس سسر اور اولاد کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یوں جب بہو کو بائی پاس کیا جاتا ہے تو وہ آخر دم تک اس گھر کو ایک پرائے گھر کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امی فرماتی
کہ قولاً بھی ساس اور نندیں مختلف برائیوں سے بہو کو بتایا کرے کہ یہ اب آپ کا گھر ہے، آپ جانے اور آپ کا گھر۔ میری امی بارہا اپنی دونوں بہوؤں کو سب گھر والوں کے سامنے کہتی کہ اب تو گھر ان عورتوں کا ہے، میری تو زندگی گزر گئی، اب یہ بنائیں یا بگاڑیں۔ میں جب امی سے پوچھتا کہ آج کیا پکا ہے تو امی فرماتی کہ کچن تو اب آپ کی بیوی کا ہے، انہی سے پوچھو کہ کیا بنا ہے، میں تو خود اب ان کے ہاتھوں سے کھاتی ہوں۔ اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک، چینل کو سبسکرائب، ساتھ دیے گئے بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔